امام نے مکتب تشیع کو زندہ کیا ہے. عزیزان، میں پہلے بارہا بعض مناسبتوں سے عرض کیا ہے کہ تشیع اول تو فرقہ بنا دیا گیا اسلام کا، اور وہ بھی ایک ناشناختہ فرقہ. آج سے 30-40 سال پہلے کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پوری دنیا کے عالمی ریسرچ سینٹرز کی کتابیں عالمی آپ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تشیع دنیا کے لیے ناشناختہ نام تھا، ناشناختہ مکتب تھا. جتنے بھی محققین عالمی سطح کے لوگ، یہ بار بار میں اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ آپ پھر اپنے گاؤں سے کوئی نمونہ اس بات کے توڑ کے لیے پیش نہ کریں. عالمی سطح کی تحقیق، عالمی لیول کی تحقیق میں تشیع ناشناختہ تھا. جو عالمی سطح کے محققین آتے تھے، اسلام کا مطالعہ کرتے تھے، اکثر عرب ملکوں میں آتے اور آ کر اسلام کے تمام فرقوں کا مطالعہ کرتے سوائے تشیع کے. تشیع کو چھیڑے بغیر چلے جاتے. بہت زیادہ اگر تشیع کے بارے میں بات کرتے، فٹ نوٹ لکھ دیتے کہ ہم نے سنا ہے اس دنیا کے بعض حصوں میں ایک فرقہ بنامی شیعہ بھی موجود ہے، لیکن جس طرح بعضوں نے کہا ہے کہ اس کو مذہب شمار نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس مذہب کے بنیادیں نہیں ہیں، چونکہ صرف رسومات ہیں. دشمنان شیعہ نے تشیع کا جو تعارف کروایا ہے، ایک ہندی معاند نے کتاب لکھی ہے تشیع کے خلاف، پرانی کتابوں میں سے ہے، اور اس نے لکھا شیعہ کے بارے میں، چونکہ شیعہ کو پڑھا نہیں. جب مولانا مودودی جیسا محقق آدمی، روشن فکر آدمی، جو دنیا کا ہر مکتب پڑھتا ہے، مغربی فلسفہ پڑھا، مشرقی فلسفہ پڑھا، کمیونزم پڑھا، سوشلزم پڑھا، ہر ازم مولانا مودودی نے پڑھا اور اپنی حد تک اچھی رائے بنائی اور قائم بھی کی. خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے تشیع کو نہیں پڑھا. عجیب ہے کہ اس سطح کا آدمی بھی زحمت نہیں کرتا کہ شیعہ کے بارے میں کتاب لے کر مطالعہ کرے. جب اس سطح کا روشن فکر انسان نہیں پڑھتا تو وہ متعصب جس کی بات کرنے جا رہا ہوں، جس نے تشیع کے خلاف کتاب بھی لکھی، اس کتاب میں اس نے لکھا کہ تشیع کے پاس 4-5 چیزیں ہیں. ایک کیا ہے؟ بدعات ہیں، رسومات ہیں، خزابلات ہیں، اور پتہ نہیں اس طرح کے چند الفاظ اس نے لکھے کہ یہ تشیع کی کل تعلیمات کا نام ہے. اس نے تشیع کو کہاں سے سمجھا؟ روڈ پہ، سڑکوں سے اس نے تشیع کا مطالعہ کیا. تشیع کو منابع سے نہیں دیکھا، وہ گیا تشیع کو سمجھنے کے لیے جہاں غلط ایڈریس دیا گیا تھا. اس کو غلط ایڈریس موجود ہے تشیع کو سمجھنے کے لیے. اگر کوئی لاہور میں آئے کہ میں شیعہ کو سمجھنا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ وہ بعض لاہوری ایڈریس دے دیتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ، تشیع وہاں ملے گا تمہیں. اپنے منبع کی طرف اس کو رجوع دیں. تشیع کو جس نے سمجھنا ہے سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرے. تشیع کو سمجھنا ہے سیرت رسول اللہ کی طرف رجوع کرے. تشیع کو سمجھنا ہے حدیث و سنت رسول اللہ میں تلاش کرے. تشیع کو سمجھنا ہے تو ائمہ کی سیرت میں تلاش کرے. تشیع کو اگر اس نے سمجھنا ہے تو فقہا و علماء شیعہ کی کتابوں میں جا کر تلاش کرے. جہلاء کے پاس تشیع سے نہیں ملے گا. تشیع وہ یہ فٹ نوٹ لکھ دیتے کہ تشیع مذہب نہیں بلکہ رسومات ہے، کہ رسومات کے نام ہے. آج 40 سال کے بعد یا 35 سال کے بعد جو کتابیں اسلام شناسی کی عالمی سطح پر لکھی جا رہی ہیں، ان میں تشیع اب فٹ نوٹ سے نکل آیا باہر، اور فہرست کی تہ سے نکل کر سر فہرست آ گیا ہے. آج ہر محقق مجبور ہے کہ پہلے تشیع کا مطالعہ کرے پھر کسی اور مسلک کا مطالعہ کرے. کس نے اس گمنامی سے نکالا، اس تہخانے سے نکالا، اس ناشناختہ ہونے سے نکالا اور اعلیٰ ترین مقام پر جا کر، دنیا کے اعلیٰ ترین منارے پہ جا کر درج کر دیا؟ عزیز امام خمینی صرف وہ فقی نہیں ہیں کہ جنہوں نے چند صرف فتوے دیے، چند مقلد بنائے اور چند روپے خمس اکٹھا کر لیا. خمینی اس فقی کا نام نہیں ہے. خمینی اس فقی کا نام ہے کہ وہ کام جو عصر رسول اللہ سے ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا، ولایت کے رکن کو ترک کر کے دبا دیا گیا تھا، امام نے آ کر اسے غبار سے نکالا، ملبے سے نکالا، ملبے سے نکال کر دنیا کو بتایا، اور اتنا حسین کر کے بتایا، اتنا زیبا کر کے بتایا کہ آج بھی
سب کے سب اس بات کو قبول کرتے ہیں، امام خمینی کی اس عظمت کو، کہ جس شخص نے طاغوتیت کو للکارا، فرعونیت کو للکارا، آج کے زمانے کی ہر چیز کو للکارا، اور ببانگ دہل ان کے سینے پہ کھڑے ہو کر اپنا پرچم حق بلند کر کے بتایا کہ اگر تم نے شیطانی نظام آ کر پرچم بلند کیے ہیں تو ہم کلمت اللہ کا پرچم بلند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور کر کے دکھایا امام نے۔ خروش دریا، سکوت صحرا، زلال جاری، امام دلها، تو دل می ربودی چو لب می گشودی، که لب تشنگان را چو باران تو بودی، تراوت باران صدای تو بود، نشاط جمال صفای تو بود.